أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة لذكري آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ محمد والہ وعظم شانہ وتمام رحمتہ کا بے حساب انگنت لا تعداد اور بے شمار شکر ہے کہ اس بات کی حقیقی نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ السلام کے توسل سے آپ کو ہم سب کو اپنے گھر میں کئی بزرگوں نوجوانوں سے پہلے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ کریم حق سچ کہنے سننے اور اس کے مطابق ہم سب کو کامیاب زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ملک عزیز کے اندر بے برکتی، نوسط، مہنگائی، ہر چیز کے اندر ایک کمی، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ کیا ہے کہ 80% اس ملک کے رہنے والے بے نمازی ہیں۔ سینما کی تعداد زیادہ ہے، مسجد کے نمازیوں کی تعداد کم ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ رحمت کہاں سے نازل ہونی ہے؟ مالک کی طرف سے نازل ہونی ہے، خالق کی طرف سے نازل ہونی ہے۔ جب تک ہمارا رجوع اس طرف نہیں ہوگا رحمت کہاں سے نازل ہوگی؟ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ عظیم پیغمبر ہیں، چوتھے آسمان پر زندہ ہیں، قرب قیامت ان کے شام کے اندر دمشق کے اندر عظیم جو ہے مینارہ، اس کے اوپر اتریں گے، زمین پر آئیں گے، تبلیغ کریں گے، سرکار کے قدمین شریفین کی طرف ان کے لیے خالی جگہ قبر کی چھوڑی ہوئی ہے، وہاں دفن ہو جائیں گے۔ آپ ایک گاؤں کے اندر سے گزرے، بڑا سا سبز و شاداب اور بڑی ہریالی ہے، ہر طرف اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، چشمے پانی کے بہہ رہے ہیں، درخت جو ہے وہ بالکل ان کے اندر تازگی ہے، ہریالی ہے۔ جی آپ گزر گئے، آپ آگے چلے گئے، جب واپس آئے تو بالکل معاملہ الٹ، سب چشمے خشک ہو گئے، سب درخت مرجھا گئے، سب کا سب نظام بالکل بدل گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العالمین یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے یہاں سے گزرا ہوں، چشمے تھے، نہریں تھی، آب و ہوا تازہ تھی، درخت جو ہے ان کے اندر تازگی تھی، ہر چیز کے اندر تازگی نظر آ رہی تھی، لیکن اب ہر چیز کے اندر مردگی چھا گئی ہے، ہر چیز مرجھا گئی ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں سے ایک شخص گزرا جو یہاں کا رہنے والا نہیں تھا، باہر کا تھا،
یہاں سے گزرا، ایک چشمے سے اس نے جو ہے وہ پانی پیا، چشمے سے اس نے پانی پیا، اور پانی جو ہے وہ میٹھا نہیں تھا، نمکین تھا۔ جب وہ نمکین پانی تھا تو اس نے پھر چشمے کے اندر کیا کر دیا، اس کی نحوست کی وجہ سے سارا علاقہ بس تباہ و برباد ہو گیا، درخت مرجھا گئے، چشموں کا پانی خشک ہو گیا، اللہ کی رحمت عذاب میں بدل گئی۔ وجہ کیا تھا؟ جس بندے نے یہاں سے پانی پیا تھا وہ بندہ بے نمازی تھا، اس بے نمازی کی نحوست اتنی ظاہر ہوئی کہ پورا علاقہ بالکل ویران ہو گیا۔ ذرا آپ غور کریں، اس بے نمازی نے وہاں کے جو مقیم تھے، وہاں کے جو باشندے تھے، وہاں کے جو رہنے والے تھے، اس بے نمازی نے کسی کے گھر کے اندر سے پانی نہیں پیا تھا کہ سارے گھر ویران ہو گئے، سارا اس نے ایک چشمے سے پانی پیا تھا، لیکن اس کی نحوست اتنی ظاہر ہوئی، اللہ رب العزت کی ذات اتنی ناراض ہوئی کہ وہ سارے کا سارا علاقہ تباہ ہو گیا۔ جہاں ایک بے نمازی گزر جائے، اس کی نحوست اتنی ظاہر ہو کہ پورے علاقے تباہ ہو جائیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بستیاں تباہ ہو جائیں، یہ تو سرکار کا صدقہ ہے کہ گھر گھر میں بے نمازی ہونے کے باوجود اللہ نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے، نہ ہمارے گھر تباہ ہوتے، نہ ہماری اولادیں تباہ ہوتی ہیں، نہ ہمارے علاقے تباہ ہوتے ہیں، نہ ہماری نسلیں تباہ ہوتی ہیں۔ یہ اگر کرم ہے تو صرف حضور کی صدقہ۔ اور ذہن میں رکھیں، آج ہم مسلمان اللہ کی رضا سے دور ہو گئے۔ اپنی ہسٹری پڑھیں، ہمارے اکابر میں محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا گیا اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو کہے کہ یہ میری جنت ہے، دو آپشن ہے، آپ کو دو آپشن ہے، ایک تو جنت میں جانے کا ہے اور ایک 2 رکعت نماز پڑھنے کا ہے، آپ کیا کریں گے؟ رب کی جنت کو لیں گے یا 2 رکعت نماز پڑھنے کو پسند فرمائیں گے؟ حضرت محمد بن سیرین نے فرمایا جنت کیا ہے؟ جنت ایک میری رضا اور میری خواہش ہے، لیکن نماز میں رب کی رضا، نماز پڑھنے سے وہ رب راضی ہوتا ہے۔ جنت اگر ملے تو میری خواہش ہے، میری چاہت ہے، میری چاہت کی وہ کیا حیثیت ہے رب کی رضا کے مقابلے میں؟ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو رب کی رضا ملتی ہے، رب راضی ہوتا ہے۔ آج ہم غور کریں، ہم مسلمان کس طرف جا رہے ہیں؟ ہماری نمازیں ہیں ہی نہیں، اور اگر ہم مسجد میں آ جاتے ہیں تو ہمارا ذہن تصورات سارے ہمارے دکان پہ ہوتے ہیں یا گھر میں ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کا ایسا انعماد نہیں تھا، اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا پیار نہیں تھا۔ صحابہ کرام جب نماز میں کھڑے ہو جاتے پھر رب سے لگا لیتے، پھر ادھر ادھر کی خبر نہ ہوتی۔ سرکار نے بھی یہی فرمایا لو علم المصلی من ینادی ما التفت، فرمایا نماز پڑھنے والے کو پتہ چل جاتا کہ میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں، میں کس سے باتیں کر رہا ہوں، میری مناجات اور میرا مکالمہ کس سے ہو رہا ہے۔ فرمایا کبھی بھی توجہ اس کی ادھر ادھر نہ جاتی، نہ مسجد میں ادھر ادھر جاتی، نہ مسجد میں آ کر دل ادھر ادھر جاتا، اس کی توجہ کامل اللہ کی ذات کی طرف۔ اور بخاری کے اندر روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، فرمایا اللہ تعالیٰ کی یوں عبادت کرو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اور ایسا لوگوں نے کیا عبادت۔ حضرت محدث یعقوب فتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بڑی قابل تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران چور آ گیا، اس نے چادر اتار دی، جب چادر اتار دی جانے لگا کسی بندے نے دیکھ لیا اور کہا اللہ کے ولی کی چادر اتار رہا ہے، ہلاک ہو جائے گا۔ انہوں نے اگر بددعا دے دی تیرا کیا کہتے ہیں کہ نسلیں تباہ ہو جائے گی۔ چور نے واپس آ کر پھر حضرت یعقوب کے گلے میں اس چادر کو ڈال دیا۔ جب نماز پڑھ چکے لوگوں نے کہا حضور چور آیا تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ فرمایا چور کا ہمیں کوئی نہیں پتا، ہم تو رب کی نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں رب کا دیدار کر رہے تھے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، فرمایا اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم رب
سکتے تو یہ تو تصور قائم کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اس کی بارگاہ میں سجدے کر لو۔ بزرگ کہتے ہیں جوانی میں زیادہ سجدے کر لو، ورنہ بڑھاپے میں کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں سجدوں سے پڑھو۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے بزرگ ہیں بوڑھے ہو گئے، اب وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع سجدے کا اشارہ کرتے ہیں، اب وہ نیچے سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہا کہ جوانی میں زیادہ عبادت کر لو۔ اور دیکھیے سرکار کی امت پر کتنا اللہ کا کرم ہے۔ بخاری کے اندر ایک روایت ہے، سرکار نے فرمایا میرا ان کی جوانی میں زیادہ عبادت کرتا رہا، زیادہ عبادت کرتا رہا، بڑھاپا آ گیا، اب بڑھاپے کی وجہ سے جوانی والی عبادت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا کہ یہ میرے محبوب آخری امت کے یہ لوگ ہیں، میرے محبوب کی امتی ہیں، امت محمدیہ سے ان کا تعلق ہے، اب بڑھاپے میں وہ عبادت نہیں کر سکتے تو جوانی بھی کر سکتے تھے، لیکن فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کے اعمال اور نیکیاں ان کی جوانی والے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ رب کتنا کریم ہے، حضور کے دامن کرم کی برکت سے کتنا وہ کریم ہے، کتنی مہربانیاں فرماتا ہے۔ جی اللہ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ سے خدا کا نام کرے۔ ایک جنگ کے اندر تیر پیوستہ ہو جاتا ہے ران کے اندر، اب ظاہر صحابہ کرام کو پتہ ہے کہ تیر اگر ہم کھینچتے ہیں مولا کائنات کو تکلیف ہوگی، حضرت علی مرتضیٰ داماد رسول کو تکلیف ہوگی۔ اب صحابہ کرام کو یہ تو پتہ تھا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر دنیا کی خبر نہیں۔ مولا کائنات نماز میں کھڑے ہوئے، صحابہ کرام کو پیوستہ تیر بیٹھ کھینچ لیا، نماز کے بعد مولا کائنات نے دیکھا کہ خون کچھ کپڑوں پر نظر آ رہا، تو لوگوں کو کہا کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، تیر آپ نے کھینچا تو وہ خون نکلا۔ کیسا نماز ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، پھر دنیا کو مسجد سے باہر چھوڑ دیا، لیکن ابھی ہم لوگ دنیا کو مسجد سے باہر نہیں چھوڑتے، ہم نماز میں ہوتے ہیں، تصور ہمارا دکان بھی ہوتا ہے، ہم نماز میں ہوتے ہیں، ذہن ہمارا گھر میں ہوتا ہے، اس لیے آج وہ برکت ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ نماز کی طرف آئیں کیوں سے؟ ایک شخص زمانہ رسالت میں نماز بھی پڑھتا ہے، وہ کام بھی کرتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوریاں بھی کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا نماز پڑھنا تو شروع کر دیا ہے نا، نماز کے لیے تو آ گیا نا، اب نماز خود بخود ہی برائیاں سے چھڑا دے۔ جی تھوڑا عرصہ گزرا، کچھ عرصے کے بعد اللہ نے کرم فرمایا، ہر برائی سے نفرت ہو گئی، ہر برا کام چھوڑ گئی، تو نماز کی کوئی اپنی تاثیر ہے۔ جی اور آج بہت نوسط ہے ہمارے گھروں میں بہت نوسط ہے، ہم کوئی مر جاتا ہے تو پھر سہارا بنتے ہیں، زندگی میں سہارا بنتے ہیں، اس کو سیدھی راہ پہ لگا دیں، آ جائیں بھائی یہاں کی سردی اور یہاں کی دھوپ تو برداشت ہو جائے گی، کبھی کبھار کبھی سوچا ہے کہ زمین کے نیچے کیا ہوگا۔ اللہ کے ولی سارے ولیوں کے سردار سید الاولیاء قطب الاقطاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ربانی شہباز مکانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی مانفوظ بات ہے، ایک بندہ آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کی حضور گھر کے حالات بڑے خراب ہیں، بڑے تنگ دست ہو چکے ہیں، بڑے کیا کہتے ہیں کہ افلاس کا شکار ہو چکے ہیں، حالات بگڑ چکے ہیں گھر کے، کچھ کرم فرمائیں، کچھ رحمائی فرمائیں کہ اندرون بیرون حالات بہتر ہو گئے۔ بڑی عجیب بات ہے، حضرت غوث اعظم نے کوئی تعویذ نہیں دیا، کوئی نسخہ نہیں بتایا، آپ نے اتنی بات ارشاد فرمائی بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا گھر کہاں ہے، راستے میں آتا ہے یا سائڈ پہ؟ عرض کی حضور میرا گھر راستے میں، سائڈ پہ۔ آپ نے اتنی بات ارشاد فرمائی بھائی تم جاؤ، جتنا تمہارے گھر کا دروازہ ہے نا اس کے باہر کپڑا لگا دو، تمہارے راضی ہو جائیں۔ اب آنے والا اعلان، کوئی اور تعویذ بھی نہیں، کوئی نسخہ بھی نہیں، یہ کیا علاج بتایا جا رہا ہے مہنگائی کا، تندرستی کا، افلاس کے ختم کرنے کا، کہ تم اپنے گھر کے باہر کپڑا پورا لگا دو، تمہارے گھر کے اندر کوئی دیکھ نہ سکے، تمہارے لاٹھی ہو جائے۔ اس بندے نے چوٹ چرا دی تھی، اللہ اکبر، وہ بندہ چلا گیا بازار،
اس نے ناپ کر کے کپڑا لے لیا، اپنے گھر کے باہر کپڑا لگا دیا. کچھ دن گزرے، اللہ کا کرم ہو، جو بے نمازی تھے گھر میں نماز پڑھنا شروع ہو گئے، جو تلاوت قرآن نہیں کرتے تھے وہ تلاوت قرآن کرنا شروع ہو گئے، جو استغفار نہیں پڑھتے تھے وہ استغفار پڑھنا شروع ہو گئے، جو درود پاک نہیں پڑھتے تھے وہ درود پاک پڑھنا شروع ہو گئے. گھر کے سارے حالات، ساری کایا پلٹ گئی. ٹھیک ہو گئے سارے. اب کچھ نذرانہ لے کر حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا اور سوال کرنے لگا، حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے آپ سے پوچھا کہ تندرستی ہے، حالات خراب ہے، درست کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا گھر کے باہر کپڑا لگا دو، تمہارے حالات درست ہو جائیں گے. یہ کوئی مناسبت نہیں بنتی، یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ اکبر. آگے جو بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ دلوں پر لکھنے کے قابل ہے اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. حضرت غوث اعظم نے فرمایا، میں نے اس لیے تم سے پوچھا تھا کہ تمہارا گھر میدان میں ہے، مین پہ ہے یا سائڈ پہ ہے؟ تم نے کہا تھا ہمارا گھر مین پہ ہے، راستے میں ہے. میں نے تمہیں کہا تھا کپڑا لگا دو. تمہارے گھر کی ساری نوزت اس وجہ سے ہے کہ راستے سے بے نمازی بھی گزرتے ہیں، نمازی بھی گزرتے ہیں. حضرت غوث اعظم نے فرمایا راستے کے درمیان گھر ہے نا، تو بے نمازی بھی گزرتے ہیں اور نمازی بھی گزرتے ہیں. تمہارے گھر پر کسی بے نمازی کی نظر پڑی ہے جس کی وجہ سے سارے گھر کے اندر نظر پڑی. ذرا غور کریں، ذرا غور کریں. اگر گھر کے اوپر بے نمازی کی نظر پڑ جائے، گھر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، نحوست آ جاتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے، کچھ رزق کی سمجھ نہیں آتی. تو جس گھر کے اندر بے نمازی ہو، پورے ملک کے اندر 80% بے نمازی ہو، وہاں کہاں سے برکت آئے؟ جی او بھائی آؤ یار، آؤ نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو یار، اٹھا کرو صبح آیا کرو یار، چھوڑو فیکٹری کو مسجد میں آیا کرو یار نماز. ویسی حالات صحیح، حالات جس چیز سے صحیح ہونے اس طرف ہم نے آنا نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اعمالکم اعمالکم، فرمایا تمہارے اعمال، ہم تو کہتے ہیں نا کہ دنیا کے آنے جانے والے یہ حکمران ہیں، کبھی کسی کی حکومت آئی کبھی کسی کی حکومت آئی، لیکن سرکار نے یہ نہیں فرمایا. سرکار نے فرمایا اعمالکم اعمالکم، فرمایا تمہارے حکمران کون ہیں؟ تمہارے اعمال، تمہارے اپنے اعمال. اچھے اعمال کرو گے حالات اچھے ہو جائیں گے، اچھے اعمال نہیں کرو گے حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. جی اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے کہ حجاج بن یوسف کو کسی نے کہا تھا نا کہ تم نے حضرت فاروق اعظم کی ہسٹری نہیں پڑھی، پہلے دیکھ لوگوں کی تم نے ہسٹری نہیں پڑھی ہوئی، ان کی لائف بایوگرافی نہیں پڑھی. کہا سارا کچھ پڑھا ہے. تو میں سارا کچھ پڑھا ہے تو حکومت میں پھر اس کا نفاذ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا چیز رکاوٹ ہے؟ حجاج بن یوسف نے جواب دیا تھا کہ جس دن تمہارے لوگوں کے، عوام کے اعمال، جس دن حضرت صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ذر غفاری جیسے ہو جائیں گے، اس دن تمہیں حکمران حضرت فاروق اعظم جیسا ملے. بات ہے اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں. جب تمہارے اعمال، جب فیکٹری کا مالک کہے گا میں تجھے سیلری نہیں دوں گا جب تک تو 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھے گا، برکت آئے گی کہ فیکٹری کی بھی برکت آئے گی، مزدور کی بھی برکت آئے گی. جب فیکٹری والا کبھی ماہ رمضان کے علاوہ مسجد بھی نہیں آئے گا، کہاں سے فیکٹری کی برکت ہوگی؟ جی اس لیے بھائی نماز یہ ایک الگ فرض ہے، اس کی معافی نہیں ہے. رزق حلال بے شک عبادت ہے، اور حضور نے صحابہ کے سامنے لیبر کے، مزدور کے ہاتھ چومے تھے کہ تم اس ہاتھ سے رزق حلال کماتے ہو، لیکن وہ رزق حلال کمانے والا کوئی بے نمازی نہیں تھا. اذان ہوتی تھی سب دکانیں بند. ہم تو جمعے کی پہلی اذان ہوتی ہے تو ہمارے بزنس چلتے رہتے ہیں، فیکٹریوں کی چلنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں، برکت کہاں سے ہو؟ جمعے کی پہلی اذان ہو جائے تو اس کے بعد کاروبار بزنس سب آرام ہو جاتے ہیں، نحوست پڑ جاتی ہے. ہم وہ نحوست ڈالتے رہتے ہیں دکان میں، فیکٹری میں، پھر ہم کہتے ہیں کہ برکت نہیں آئی، برکت نہیں آئی. اتنا کچھ 24 گھنٹے چلانے کے باوجود برکت نماز سے آئی، برکت نماز سے آئی. حضرت غوث اعظم فرما رہے ہیں کپڑا تم لگا لو، بے نمازی کی نظر تمہارے گھر کے اوپر پڑی ہے. ہاں حالات جب کپڑا لگایا صحیح ہو گئے، اب ہم دیکھیں کہ جب ہماری کیا کیفیت ہے. ہمارے آقا رحمت للعالمین ہیں، آپ بدعا نہیں دیتے کسی کو، لیکن جس وقت جنگ خندق میں 4 نمازیں قضا ہو گئی تھی
سرکار نے فرمایا تھا یا اللہ ان مشرکوں کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ ان کی وجہ سے تیرا فریضہ مجھ سے گزرا. ذرا غور کرو, سرکار فرما رہے ہیں ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے مولا, ان کی وجہ سے میری 4 نمازیں اس جنگ اندر کے اندر, جنگ احزاب کے اندر قضا ہو گئی. اگر کل یہ ہو گیا کہ مزدور کہے میں تو جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے, مالک کہتا ہے نہیں صبح سردی ہے, صبح چور ڈاکو ہوتے ہیں نہیں جانا, سرکار فرماتے ہیں نماز کے لیے جو آ گیا اللہ اس کا محافظ ہو گیا, اللہ اس کا ضامن ہو گیا, اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لیتا ہے. اس لیے بھائی واپس پلٹنے کی ضرورت ہے, واپس آنے کی ضرورت ہے. جب ہم واپس آ جائیں گے, اللہ کی کا خوف ہمارے دلوں میں آ جائے گا, تو پھر انشاءاللہ العزیز فل پاور, فل طاقت اسلام ہوگا, مسلمان ہوگا. جی آخری بات, آخری حدیث, یہ بڑی قابل غور ہے, دلوں پر آپ نے لکھ لیا. یہ حدیث بھی ابو داؤد شریف کی ہے, صحیح کی حدیث ہے. اس ممبر پر جو بھی بات ہوگی کہ حوالے کے بغیر, پروف کے بغیر نہیں ہوگی. جی سرکار نے فرمایا کہ صحابہ میری طرف سارے دے, آپ نے وہ آٹا چھاننے والی چھنی وہ لی, اس کے اندر آٹا ڈالا, صحابہ اکرام کو فرمایا مشاہدہ کرو. صحابہ نے دیکھا, سرکار نے حرکت دی, یوں یوں. جب آٹا ڈال کے حرکت دی جاتی ہے ایسا نہیں جاتا, کیا ہوتا ہے, کیوں جی, ہاں جی, صاف جو آٹا ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے, کچھ گرد و غبار جو ہوتا ہے وہ اوپر چھنی کے اندر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر سمجھایا. آپ نے فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی نا تو مسلمانوں کی اور کافروں کی حالت ہوگی. ذرا غور کرنا. اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کافر کو دوست نہ بنانا, ٹشو پیپر کی طرح تمہیں استعمال کر کے پھینک دیں گے, وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. بعد ہم اولیاء ہوگا, وہ آپس میں دوست ہیں, تمہارے دوست نہیں ہیں. جی اور فرمایا قیامت جب قریب آئے گی نا پھر یہ تمہاری کیفیت ہوگی, کافر غالب تم مغلوب. کفرستان غالب ہوگا پاکستان پر. صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی جو کافر والوں کو غلبہ پا لیں گے؟ سرکار میں نانا تعداد بھی تمہاری زیادہ ہو. حضور نے پیشن گوئی فرمایا تعداد بھی امت مسلمہ کی زیادہ ہوگی, مسلمان زیادہ ہوں گے, کافر کم ہوں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وجہ کیا ہوگی, وہ کافر ہم کلمہ ہو کر کیوں غالب آ جائیں؟ سرکار نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہوگی جو چیز یاد رکھنے والی ہوگی امت مسلمہ اس کو بھلا دے گی, اور جو یاد نہ رکھنے والی چیز ہوگی امت مسلمہ اسے دلچسپی کرے گی. صحابہ نے استفسار کیا تو حضور نے فرمایا موت یاد رکھنے والی چیز ہے. جب مسلمان رب کا خوف دل سے, قبر موت کا دل سے تصور نکال دے گا, عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا, کھوکھلا ہو جائے گا, طاقت ختم ہو جائے گا. صحابہ کرام کی کیا تربیت ہے, کبھی ہم نے غور کیا؟ صحابہ بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں, ایک صحابی نے بوٹی اٹھائی, حضور نے ہاتھ پکڑ لیا, حضور نے فرمایا میری بات ذہن میں رکھو, جس طرح تمہیں شعور ہے نا کہ تم نے ایک دن مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, حشر قائم ہونا ہے, پائی پائی کا حساب دینا ہے. فرمایا اگر یہی شعور ان جانوروں کو, پرندوں کو ہو جائے نا تو پھر ذہن میں رکھ لو اگر ان کو یہ شعور ہوتا تو تمہاری کسی پلیٹ میں کوئی ایک بوٹی نہ ہوتی گوشت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا کہ جانور موت کی یاد میں لا کر ہو جاتے, کمزور ہو جاتے کہ ہم نے کل اکیلا رہنا ہے, قبر میں اکیلا دنیا سے چلا جانا ہے, کسی نے ہمارے ساتھ نہیں جانا. ان کی کیفیت اتنی ایسی ہو جاتی, موت کی یاد میں اتنے لاغر ہو جاتے, جسموں کے اوپر ہڈیاں ہڈیاں رہ جاتی, اور تمہیں کوئی بوٹی کھانے کو نہیں. جی سرکار نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گی لوگ اپنے دلوں سے موت کا خوف, قبر کا خوف نکال دیں گے,
آج ایسا ہی ہو رہا ہے. اسپتال میں بس بیماری میں فوت ہو گئے، نہ توبہ نصیب نہ نماز پڑھنے نصیب. ہمارے قابل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا آپ پڑھیں نا ہسٹری، ڈاکٹر نے کہا کہ آنکھ میں موتیا اترا ہوا ہے، کہا کہ عبداللہ ابن عباس علاج میں کرتا ہوں لیکن 4 دن تک نماز نہیں پڑھنی، نماز کا نعرہ کرنا پڑے گا پھر آپ کی آنکھ صحیح ہوگی. فرمایا تم 4 کی بات کرتے ہو، ہم تو رب سے ایک نماز بھی غافل نہیں ہو سکتے. آنکھ جاتی ہے تو چلی جائے، نماز کو ہم ضائع نہیں کر سکتے. یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی، ان کے ہاں اللہ کے کاموں کی اہمیت تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست کیوں بنے؟ جب بھی کوئی دین اور دنیا کا کام اکٹھا ہوتا تھا فرماتے تھے رب کا کام پہلے کرنا ہے، دنیا کا کام بعد میں کرنا ہے. اللہ نے اس عادت کو دیکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست اور یار بنا کہ تم بہت اچھے ہو، میرے کاموں کو ترجیح دیتے ہو، پھر دوسرے کام کرو. اس لیے بھائی باقی احمد تو کہتے ہیں کہ بے نمازی جو ہے وہ کافر ہے. فقط امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب اور ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بغیر عذر کے چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. باقی سارے ائمہ حضرت غوث اعظم بھی فرماتے ہیں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ پر قربان جہاں فرماتے ہیں بے نمازی کافر نہیں. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کو سر سے پاؤں تک اللہ نے اپنی بے مثل امانتیں دی ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتا، جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، فرمایا کہ فقط کفر، اس نے اللہ کی نعمتوں دی ہوئی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. آپ ذرا غور کریں، مسجد نبوی شریف کے پاس مکان خالی ہوتا ہے، قبیلہ بنو سلمہ بخاری میں آتا کہتا ہے کہ ہم قریب آ جائیں مسجد کے، نماز دور نہ دور رہو، دور سے جتنا چاہتے تو مسجد میں آؤ گے نا، جتنا قدم اٹھاؤ گے ہر قدم پر اللہ تمہیں ثواب بھی عطا کرے گا، تمہارے گناہ بھی معاف ہوگا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی فیکٹری میں مالک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، مزدور صاحب بھی نماز پڑھ رہے ہیں، مزدور کے میلے کچالے کپڑے ہیں وہ ہمارا امام بن کے آگے کھڑا ہو گیا، اللہ آپ کو بھی نماز پڑھ رہے ہیں. جب ہم نے نماز کا مذاق اڑایا پھر اللہ کی رحمت اڑ گئی، پھر اللہ کی رحمت بھی ہمارے قریب نہیں. صحابہ کرام کتنا تکلف اٹھاتے ہیں، کتنا دور دور سے چل کے آتے ہیں کہ ہم جائیں رب کی برگاہ میں، ہم سے ڈرے جی. اس لیے واپس آ جائیں، اللہ کی طرف واپس آ جائیں. انشاءاللہ برکت نماز سے ہوگی، نحوست بے نمازی رہنے سے ہوگی. اس لیے جب نماز پڑھیں گے ہر کام کی سمجھ آ جائے گی. اللہ کریم جو ہے اپنا خصوصی فضل و کرم اور اپنی رحمت نازل فرما دے گا. وہ حدیث بات بار بار آپ کو یاد کرائی جاتی ہے جامع ترمذی کی کہ حضور نے فرمایا کہ نماز کا جب وقت ہوتا ہے نا، میرا جی چاہتا ہے ایک بندے کو کہوں تم اذان پڑھو، ایک کو کہوں تم نماز پڑھاؤ، اور میں گھروں کے اندر چلا جاؤں اور گھروں کو آگ لگا. یہ سرکار رحمت للعالمین جن کو رب نے بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ان کا یہ فرمان ہے. اپنے اوپر واقع طیف میں حملے ہوئے، زبان سے کوئی بد دعا نہیں. 4 نمازی کافروں کی وجہ سے جنگ کی مشغولیت سے قضام، آپ نے فرمایا ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے مولا، ان کی وجہ سے تیرا فریضہ رہ گیا. اور اب فرما رہے ہیں ہے میرا امتی، میرے اس کو محبت کے دعوے کرتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ نماز کے وقت مسجد سے جاتے ہیں. ہمارا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے مسجدوں کا. اللہ اکبر، 2 بھائی ملتے ہیں سامنے، وہ فیکٹری ہے، نماز کا وقت ہے تو ادھر نہیں آ رہا. میں کہا جماعت کا ٹائم ہے بھائی، کہتے ہیں آپ نماز پڑھ لیں. بھائی یہ کون سی شریعت ہے، کہاں سے ایجاد ہوئی ہے؟ اپنی من کی شریعت تو نہیں چل سکتی، اللہ رسول کا ایک نظام ہے شریعت. حضور کے زمانے میں کیا ہوا، کیا ہوتا رہا، صحابہ کرام کیا کرتے رہے، ان کے مطابق زندگیاں کریں گے تو پھر ہماری زندگیاں کامیاب زندگیاں ہوں جی. تو سرکار فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں عورتیں اور بچے نہ ہوتی نا، میں تمہارے گھروں کو جلا دیتا. ان بلڈنگوں کی میری برگاہ میں کوئی مقام نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے مس خلق آدم ینظر الیہا، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے نا، پھر دنیا کی طرف دوبارہ دیکھا بھی کوئی نہیں. اس کی برگاہ میں دنیا کی حیثیت نہیں ہے، حیثیت اس کی ہے جو اس کی یاد کرے گا، جو اس کی برگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دے گا، اللہ کریم اس کو بلند رتبہ عطا فرمائے. بعض اس کی مثالیں اولیاء کرام، ان بزرگوں نے غاروں میں جا کر چھپ کر عبادتیں کی، ان بزرگوں نے مطلب ہے کہ لوگوں سے چھپ چھپا کر انہوں نے عبادتیں کی. آج اللہ کریم ان کی عظمتیں پوری قوم پر واضح کر رہا ہے اور فرما رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کیے، فرمایا جو قیامت قریب آئے گی وہ دنیا سے چلے گئے لیکن میں رب ان کی محبتوں میں اضافہ کروں. جی اس کی واضح مثالیں ہم دیکھتے ہیں. اللہ
اللہ کریم ہمیں عبادت میں اخلاص نصیب فرمائے اور ہمیں اللہ کریم ہم پر وقتہ نماز پڑھنے اپنی موت کو یاد رکھنے کی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔